حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں، میں خالد ہوں، ولید بن مغیرہ کا بیٹا، قریش کا وہ بازو جس پر مکہ ناز کرتا تھا۔ میں تلواروں کے سائے میں جوان ہوا، میرے کانوں میں لوریاں نہیں گھوڑوں کی ٹاپیں گونجتی تھیں۔ جب آنکھ کھلتی تو سامنے کھلونوں کے بجائے تیر، نیزے اور تلواریں لٹکی ہوتی تھیں۔ میرے باپ ولید کہا کرتے تھے، خالد، جنگ تمہاری پہچان ہے اور عرب کی عزت تمہاری تلوار کے دم پر ہے۔ میں نے جنگ کو فن بنایا اور موت کو محبوب جانا۔ میں 19 برس تک کفر کی حالت میں رہا، لیکن میرے رب نے مجھے زندہ رکھا کیونکہ میں اسلام لا کر کیسر و کسری کے ایوان بالا ہلانے والا تھا۔ مجھے آج بھی غزوہ احد یاد ہے، جس پر ساری زندگی مجھے افسوس نہیں گیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اور سب سے بڑا پچھتاوا ہے۔ میری جنگ حکمت عملی کی سبب میرے نبی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک لہولہان ہوا۔ اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں سے وہ جملہ نکلا جس نے آسمان ہلا دیا، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ پھر دیکھو رب کی رحمت، اللہ تعالی نے سورہ ال عمران کی آیت 128 نازل فرمائی، اے نبی، آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے یا انہیں عذاب دے۔ یہ آیت میری زندگی کی سب سے بڑی امید بن گئی۔ یہ میں نہیں کہتا کہ یہ آیت میرے لیے تھی، لیکن اس آیت میں ایک امید تھی، ایک رحمت تھی۔ جب میرا رب مجھے پکار رہا تھا، وہ مجھے ہدایت دے کر معاف کرنا چاہتا تھا۔ جب میں مسلمان ہوا تو مکہ کے سرداروں نے بہت طعنے دیے، خالد، تم نے وہ دین قبول کر لیا جس کی کتاب میں تمہارے باپ کے بارے میں سخت آیات نازل ہوئی تھیں، اب تم ان آیات کو کیسے پڑھو گے؟ چنانچہ اللہ نے مجھے مشرکین عرب سے اٹھایا اور رومیوں اور ایرانیوں کے ایوانوں پر دے مارا۔ غزوہ موتا میں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی اور سینکڑوں لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا، مگر میرا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ دمشق، یرموک اور حمص کی زمینیں گواہ ہیں کہ میں نے کبھی پیٹھ نہیں دکھائی۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے معزول کر دیا، ڈسمس کر دیا، تو لوگوں نے سمجھا خالد بغاوت کرے گا، اور بعض لوگ چاہتے تھے کہ خالد بغاوت کرے، مگر میں نے کہا، میں عمر کے لیے نہیں، عمر کے رب کے لیے لڑتا ہوں۔ میں نے سپہ سالاری کی کباہ اتار دی، سٹار اتر گئے اور ایک عام سپاہی بن کر لڑنے لگا۔ اب یہ پیغام یہ جنرل عاصم منیر کے نام ہے، حالانکہ بہت پرانا ہے، لیکن جنرل عاصم منیر کے نام ہے۔ آج میں حمص میں بستر مرگ پر ہوں، میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں،
मेरे जिस्म को देखो, सर से पांव तक कोई बालिश्त भर जगह ऐसी नहीं जहां तलवार, नेजे या तीर के जख्म का निशान न हो। खालिद बिन वलीद के बारे में कहा जाता है कि उनके तकरीबन 6 फुट के जिस्म पर 960 जख्म थे। 960। मैंने हर मार्के में शहादत मांगी, मगर अल्लाह की तलवार मैदान जंग में न टूटी। आज मैं अपने बिस्तर पर मौत का इंतजार कर रहा हूं, मगर मेरी रूह मुतमिन है। खालिद अपने महबूब आका रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जा रहा है। मैंने ग़ज़वा उहद का दाग धोने की कोशिश की और किसी हद तक धोया। मैंने बाप की मोहब्बत पर ईमान और कलामुल्लाह को तरजीह दी। ए लोगो, ए जनरल आसिम मुनीर, याद रखना, इज्जत ओहदों में नहीं, अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का वफात से पहले बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 31 जनवरी है और दिन है हफ्ते का। इसके अलावा आज 11 शाबान है। कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन खबरें रखनी है और एक वीलॉग रखना है, लेकिन उससे पहले आप माहौल देख रहे होंगे। आपने माहौल देखा होगा वीडियो से पहले भी। ये जो है ना, मियां वाली का कच्चा है, दाऊद खैल का कच्चा इसे कहते हैं। बड़े प्यारे लोग यहाँ पे रहते हैं, बड़े टफ लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ की जिंदगी बड़ी टफ है। यहाँ पे बिजली तो है, पानी भी है, कि मेरे साथ ट्यूबवेल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे गैस नहीं है। ये लोग आज भी लकड़ियां जो है वो जलाते हैं, लेकिन बला के सख्त जान हैं और बला के जो है वो मेजबान हैं। तो इनके साथ आज जो है वो काफी अच्छा वक्त गुजारा और जो है ना वो मैंने कहा आपको भी अपना कच्चा दिखा दूं। बहरहाल ये वो कच्चा नहीं है जो आप सुनते हैं, कच्चे के डाकू एंड स्वेंट्स हो। ये बड़ा मेहमान नवाज जो है वो कच्चा है। इससे पहले कि हम खबरों पे आए, सबसे पहली दरखास्त सुबह भी मैंने की थी, बल्कि हर वीलॉग में करता हूं, कि आपने पीटीआई के किसी लीडर का इंतजार नहीं करना। आपने जो है ना वो पीटीआई के किसी लीडर की कॉल का इंतजार नहीं करना। आपने 8 फरवरी को क्या करना है? आपने 8 फरवरी को जो है वो हड़ताल करनी है। आपने अपना बाइक वो सड़क पे नहीं लाना, आपने जो है वो अपनी गाड़ी सड़क पे नहीं लानी, आपने अपनी दुकान नहीं खोलनी, आपने अपनी वर्कशॉप नहीं खोलनी, आपने काम पे नहीं जाना। हमने इस सिस्टम को बताना है कि ये सिस्टम हमें कबूल नहीं है। हमने इस सिस्टम को बताना है कि ये सिस्टम, ये जबर का सिस्टम है, ये फसादियत का सिस्टम है और ये जुल्म का सिस्टम है। ये हमने इनको बताना है। उसके बाद जो दूसरी दरखास्त है वो ये कि अगर आप लोग जो है वो पहली दफा हमारे चैनल पे आए हैं, हमारे पैकेज पे आए हैं, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें। इसमें इंशाल्लाह आपको खबरें भी मिलेंगी, खबरों में सनसनी नहीं होगी, खबरें ऑथेंटिक होंगी और इसमें आपको कोई जो है ना वो झूठी तसल्लियां या जो है ना आपको लोरियां नहीं मिलेंगी, हकीकत मिलेगी। और अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो ये खूबसूरत इलाका अपने दोस्तों को भी दिखाएं, अपने प्यारों को भी दिखाएं, अपने जानने वालों को भी दिखाएं। वीडियो को लाइक कर दें। 50% लाइक्स होने चाहिए जितने व्यूज हो, और 50% जो है वो शेयर्स होने चाहिए। सबसे पहली खबर जो हम डिस्कस करेंगे वो है डॉलर का घेराव। यानी अब जो डॉलर की इजारादारी है वो शदीद खतरे में पड़ चुकी है। उसकी मैं आपको मिसाल दूंगा कि इंडिया के पास 50 अरब डॉलर्स के बॉन्ड्स थे जो उसने फौरी तौर पे फरोख्त कर दिए हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि चीन ने 71 अरब डॉलर्स वो कर्जा वापस कर दिया है अमेरिका को।
ان دونوں اقدامات کے بعد جو امریکی حکومت کا قرضہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے 38 ٹریلین، 38 کھرب ڈالرز۔ یہ امریکہ پہ قرضہ ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ جو امریکہ کو مائے باپ سمجھتے ہیں نا، جو امریکہ کو باپ سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے کہ امریکہ پہ 38 ٹریلین کا قرضہ ہو چکا ہے۔ اب پروگرام کیا بن رہا ہے؟ دنیا میں نئی صف بندی ہو رہی ہے۔ دنیا میں جو ہے وہ 40 ممالک وہ اتحاد کر رہے ہیں برکس کے علاوہ کہ جی یوان میں، یوان آپ جانتے ہیں کہ چینی کرنسی ہے، کہ یوان میں جو ہے وہ تجارت کی جائے۔ اور یہ اتنا بڑا دھچکا ہے، اتنا بڑا دھچکا ہو سکتا ہے جو ایک لانتی بڈھا کھوسٹ جو ہے وہ مسلط ہوا ہے امریکہ پہ اور دنیا پہ، تو یہ بہرحال جو ہے وہ ڈالر پر دباؤ روز بروز اب بڑھے گا اور بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد ذرا اپنی حالت ملاحظہ کریں۔ اپنی حالت یہ ہے کہ جو قومی قرضہ ہے اس وقت پاکستان کا وہ ہو گیا ہے 805 کھرب، 805 ٹریلین جو ہے وہ پاکستان کا قومی قرضہ ہو گیا ہے۔ اور اس میں حیران کن بات کیا ہے؟ حیران کن بات، جی ڈی پی کا 70% قرضہ، جی ڈی پی کا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ 100 روپے آپ کو تنخواہ ملنی ہے، 100 روپے، اور 70 روپے ماشاءاللہ آپ نے قرض لے کر پیزے کھا لیے ہیں، 70 روپے۔ یہ جی ڈی پی کا 70، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی ڈی پی کے 50% تک خیر ہے، یہ لے گئے ہیں 70% تک۔ اور 2025 میں انہوں نے کیا کیا؟ 2025 میں انہوں نے صرف 2025 میں 9.3 ٹریلین کا قرضہ لیا، 9.3 ٹریلین، یعنی 9.3 کھرب۔ اب ان کو 12 مہینوں پہ تقسیم کر دیں، 12 مہینوں پہ۔ میں نے آپ کو صبح ایک بڑی کام کی بات بتائی تھی، وہ بات کیا تھی؟ جتنا پاکستان پہ قرضہ ہے نا، جتنا وہ نکال لیں، اور جتنی ان جرنیلوں کی، سیاستدانوں کی، سفیروں کی، بیوروکریٹس کی، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کو آپس میں ملا لیں، یہ برابر ہیں، یہ برابر ہیں۔ یعنی میں آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ قومی قرض کتنا ہو گیا؟ 805 ٹریلین۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بیرون ملک جائیدادیں یا بیرون ملک جو پیسہ پڑا ہے وہ کتنا ہے؟ وہ ہے 805 ٹریلین، برابر ہے 70% جی ڈی پی کا۔ لیکن رکنے کا نام نہیں لے رہے، ملک بڑا اچھا جا رہا ہے اور ملک بڑی ترقی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اگلی خبر سنیں، یہ بھی معیشت کے بارے میں ہے۔ پہلا مہینہ جنوری، پہلا مہینہ ایف بی آر اپنا ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، پہلے مہینے۔ اب آپ کہیں گے کیوں؟ یہ میزبانوں کی چائے ہے، بہت میٹھا ہے اس میں۔ کیوں ناکام ہوا ہے؟ کیونکہ وہ ٹیکس لیتے ہیں مجھ سے، آپ سے، دکاندار سے، چھوٹے چھوٹے پرچون والوں سے۔ جو ٹیکس دینے والے ہیں یہی ان کو ایف بی آر والے رستے بتاتے ہیں کہ آپ نے ٹیکس کس طرح بچانا ہے، آپ نے ٹیکس کس طرح تھوڑا دینا ہے۔ تو انہوں نے تو ناکام ہونا تھا۔ بہرحال انہوں نے ہدف ان کا جو ہے نا پورا نہیں ہوا۔ آج ایک خبر چھپی ہے اخبارات میں کہ یہ جو اے آئی ہے یہ اسمارٹ فونز کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا ہے۔ عنقریب آپ کو اسمارٹ فونز وہ آہستہ آہستہ، آپ کو نوکیا یاد ہے 3310 یا وہ بٹنوں والے موبائل؟ ثبات صرف تغیر کو ہے زمانے میں، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ جو تبدیلی ہے نا، تبدیلی وہ مستقل ہے، باقی کوئی چیز مستقل نہیں ہے۔ عاصم منیر مستقل نہیں ہے، شہباز شریف مستقل نہیں ہے، یہ ظلم کا نظام مستقل نہیں ہے، صرف تبدیلی مستقل ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اب دنیا میں دیکھیں بالکل نئی صف بندی ہو رہی ہے۔ برطانیہ کا وزیر اعظم پہنچتا ہے چین، کینیڈا کا وزیر اعظم پہنچتا ہے چین، یو اے ای کا صدر پہنچتا ہے انڈیا، پھر یو اے ای کا صدر وہاں سے پہنچتا ہے رشیا، پیوٹن نے شاندار استقبال کیا۔
نئی صف بندی. اور یہاں والے انہوں نے دم پکڑی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. 78 سال سے انہوں نے امریکیوں کی دم پکڑی ہوئی ہے کہ بعد امریکہ سب کچھ ہے، سب کچھ امریکہ ہے. بہرحال یہ اے آئی جو ہے یہ سمارٹ فونز کا مستقبل خطرے میں ڈال دے گا. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ جنگ کے بعد انڈیا کے ساتھ جو جھڑپ ہوئی، ایئر فورس نے جہاز گرائے زبردست. اس کے بعد جو لوگ ہمیں ہاتھ نہیں ملاتے تھے وہ ہمیں گلے لگاتے ہیں. ذرا چیک کریں ان کی بوگیاں. شباز شریف کہہ رہا ہے کون گلے لگاتا ہے آپ کو؟ کسی نے ایک دھیلا دیا؟ کسی نے 1 روپے کی سرمایہ کاری کی؟ کون گلے لگاتا ہے؟ آگے فرماتے ہیں کہ فوج اور حکومت کی یہ پارٹنرشپ چلتی رہی نا تو پاکستان مریخ پہ پہنچ جائے گا. پارٹنرشپ کیا؟ جب تک آپ کے گلوں میں پٹے ہیں، جب تک زنجیریں ہیں، فوج تو کسی کی بھی نہیں ہوئی. آج آپ لے لے ہیں، کل کو کوئی اور مل جائے گا. اور یہ پارٹنرشپ تو 78 سال سے جاری ہے. تو کیا ہوا ملک میں کہ یہ پارٹنرشپ جاری رہی؟ تو بہرحال یہ چورن جو ہے وہ 78 سال سے وہ بک رہا ہے کہ جی اب یہ ہو جائے گا اور اب وہ ہو جائے گا. اگر ہم بات کریں وی لاگ کی، آپ کو خالد بن ولید کا مشورہ تو بتا دیا. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ 3 سے 4 شہروں پہ ہلہ بولا BLA نے، لیکن سب اچھا ہے. یہ بھی درست ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے سٹرائک بیک کیا، بھگایا، لیکن حملہ کر دینا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایوب خان گئے چائنا میں، تو اس وقت چین کے جو بانی تھے چیئرمین ماؤ زے تونگ، وہ زندہ تھے. انہوں نے ایوب خان کا استقبال کیا اور ایوب خان سے بیٹھتے ہی انہوں نے سوال کیا کہ واٹ از گوئنگ آن ان ایسٹ پاکستان مسٹر پریزیڈنٹ، جناب صدر مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ تو ایوب خان نے کیا کہا ہوگا ایوب خان نے؟ ایوب خان نے کہا آل از ویل، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. زبردست، کچھ بھی نہیں ہے، ستہ خیران. بعد میں کیا ہوا؟ یعنی ابھی ایوب خان کا دور تھا جب چیئرمین مو کو فکر تھی ایسٹ پاکستان کی. اب اگر سوال پوچھا جائے کہ واٹ از گوئنگ آن ان بلوچستان، پنجاب میں روزانہ آپ منصوبہ سنتے ہوں گے، صفدرنی بڈھی، لاڈلی، آج یہ بس، آج وہاں 16 ضلعوں میں پینے کا پانی نہیں ہے، 16-17 ضلعوں میں پینے کا پانی نہیں ہے. وہاں مغرب کے بعد لوگ ڈر کی وجہ سے باہر نہیں نکلتے. یہاں روزانہ یہ، یا تو پھر اس کو ڈکلیئر کر دیں کہ وہ ہمارا حصہ ہی نہیں ہے، وہ شودر ہیں بلوچی. جی نواب اکبر خان بگٹی کو مار دیا جائے گا تو سب کنٹرول ہو جائے گا، ہو گیا. بابو نوروز خان کو پہاڑوں سے اتار کے قرآن کا واسطہ دے کے پھر ان کو اور ان کے بیٹوں کو پھانسیاں دے کے سب ٹھیک ہو جائے گا، ہو گیا. ہاں ٹھیک ہوگا کہ ہر بلوچی کو اس کو حق دیا جائے، بلوچستان سے نکلنے والی معدنیات ان پہ خرچ کی جائیں، ان کو خوشحال کیا جائے، ان کو کالجز دیے جائیں، ان کو یونیورسٹیز دی جائیں، ان کو پینے کا صاف پانی دیا جائے. ان کے جتنے بندے مسنگ ہیں، غائب ہیں، ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، ان پر مقدمہ قائم کیا جائے اور ججوں نے جو سزا دیں، جو لاپتہ ہیں. یہ حل ہے. لیکن اس طرف آپ نے آنا نہیں ہے. عقل والی بات آپ تسلیم نہیں کرتے. سہیل آفریدی نے کہا نا کہ پتہ نہیں آپ کے مشیر کون ہیں، آپ خود تو 12 جماعتیں پاس ہیں، آپ کے مشیر کون ہیں ان کی بھی سمجھ نہیں آتی. بہرحال بلوچستان میں سب ٹھیک نہیں ہے. سمپل از دس. کبھی فتنۃ الخوارج الہندوستان، کبھی حلبۃ الراویہ، کبھی یہ نام رکھنا، بس نام رکھنا. اس سے کیا ہوتا ہے؟
میں نے آپ کو بتایا یہ اپنے عاصم منیر صاحب آرمی چیف تھے، ٹھیک ہو گیا، جھڑپ ہوئی، ایئر فورس نے کمال کیا، وہ فیلڈ مارشل بن گئے، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ فیلڈ مارشل بن گئے، 5واں تارا لگ گیا۔ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ہم نے بہت جنگ جیتی ہے، بہت جنگ جیتی ہے۔ انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی تمام فورسز کا چیف آف ڈیفنس بنائیں، اتنی جنگ جیتی ہے، کشمیر چھین لیا ہے، گرداسپور چھین لیا ہے، حیدرآباد دکن چھین لیا ہے، دریاؤں پہ قبضہ ختم ہو گیا ہے، پانی کھلوا دیا ہے، پاکستان کا چیف آف ڈیفنس بن گئے۔ اس سے کیا ہوا؟ وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے آئینی ترمیم، ایک آئینی ترمیم میں لکھ دیں کہ پاکستان سپر پاور ہے، امریکہ نہیں ہے، اس سے کیا ہوگا؟ بلوچستان کو بھائی سمجھیں گے، محرومیاں دور کریں گے، خوشحالی لائیں گے، اس کے بعد وہاں پہ معاملہ حل ہو جائے گا، اور بلوچستان میں سب اچھا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ دیر ہو رہی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سسٹم آخری ہچکیاں لے رہا ہے، یہ پکی بات ہے، پکی بات ہے، یہ سسٹم آخری ہچکیاں لے رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے مسلم لیگ کب بنی تھی؟ آل انڈیا مسلم لیگ، یہ ٹھگوں والی نہیں، مسلم لیگ بنی تھی 1906 میں۔ کب بنی تھی؟ 1906 میں۔ کہاں پہ بنی تھی؟ ڈھاکہ میں۔ نواب محسن الملک، نواب سلیم الملک، نواب وقار الملک، ان لوگوں نے مسلم لیگ ڈھاکہ میں بنائی۔ کب؟ 1906 میں۔ پاکستان کب آزاد ہوتا ہے؟ 1947 میں۔ کتنے سال لگے؟ 41 لگے نا۔ یہ 78 سال کا قبضہ ہے، 78 سال کا۔ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ لیٹ چلا ہے۔ ایک آئی سرجن نے آ کر ہماری آنکھوں کا آپریشن کیا، عمران احمد خان نیادی۔ ہمیں پتہ ہی لیٹ چلا ہے، ہمیں پتہ ہی اب چلا ہے۔ اور ہمیں کب پتہ چلا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہمیں پتہ چلا ہے رجیم چینج آپریشن میں، کہ یہ تو ایک امریکی خط کے سامنے نہیں ٹھہرتے، یہ تو ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ تو کتنا عرصہ ہوا جدوجہد کرتے ہوئے، اب کیوں گھبراتے ہیں؟ لوگ جنرل اور کرنل کی سرکار سے اک گئے ہیں، اک گئے ہیں۔ پہلے سارا کچھ پردے کے پیچھے تھا، اب کھلے عام ہو رہا ہے، ننگا ناچ ہو رہا ہے، چوک میں ہو رہا ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کامیابی ہے۔ اور آپ کیا کہیں گے کہ جی آپ بغیر قربانی کے، بغیر تکلیف کے، جس طرح 8 فروری کو ہڑتال کرنی ہے آپ کی دہاڑی ماری جائے گی؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ اس طرح ہوتا تو پھر کیا تھا؟ پھر تو ہر دوسرے دن کسی ملک میں انقلاب آیا ہوا ہوتا۔ لیکن یہ میں آپ کو اپنے وجدان پہ، اپنے خبر پہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں، بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ نظام آخری ہچکیاں لے رہا ہے۔ اس ریت کی دیوار کو ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے۔ یہ نظام ختم ہونے، یہ نظام نہیں چلے گا۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں، بلوچستان دیکھیں، کے پی کے دیکھیں، پنجاب دیکھیں، وہاں پہ روزانہ نیا منصوبہ ہوتا ہے۔ وہ قادر خان مندوخیل کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے کہ ایکنک کا اجلاس ہوتا ہے، 1200 ارب روپے اٹھا کے وہ رانی کو دے دیے جاتے ہیں، لاڈلی کو۔ کے پی کے اور بلوچستان کو روپیہ نہیں دیا جاتا، 1200 ارب، اور وہ بھی لاہور میں، 90% لاہور میں۔ اب لاہور کو یہ کر دو، اب لاہور کو یہ کر دو، اب لاہور کو یہ، وہاں پہ باقی جنوبی پنجاب میں چلے جائیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی۔ تو یہ نظام نہیں چلے گا، میں نہیں کہہ رہا۔ آپ کہیں نا کہ محمود نیادی کہہ رہا ہے، یہ مولا علی علیہ السلام بتا گئے ہیں، لمبا ہو سکتا ہے، لمبا، کہ جو ظلم کا نظام ہے نا وہ نہیں چلتا، کفر کا چل جاتا ہے۔ یہ نظام وہ آخری ہچکیاں لے رہا ہے۔ آپ نے دعا کرنی ہے، اور جو آپ سے بن پڑتا ہے آپ نے کرنا ہے۔ اس نظام نے گرنا ہے،
میری بات پہ یقین رکھیں کہ اس نظام نے گرنا ہے، فوج نے بیرکوں میں جانا ہے، فوج نے اختیارات سویلینز کو دینے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قائد اعظم نے فرمایا تھا سٹاف کالج کوئٹہ میں کہ پالیسیاں سویلینز بنائیں گے اور آپ نے ان پہ جو ہے وہ عمل کروانا ہے، آپ نے ان پہ عمل کرنا ہے، دیٹس اٹ، اور کوئی کام آپ کا نہیں ہے۔ آپ ایسا ایف سی بنائیں، آپ پی آئی اے بیچیں، آپ بیرون ملک دورے کریں اور آپ جو ہے نا وہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں کھڑکائیں، یہ آپ کا کوئی پروگرام نہیں ہے، نہ آپ کا یہ کام ہے، نہ آپ کا یہ فرض ہے۔ آپ نے جو ہے وہ جانا ہے اور یہ نظام وہ آخری ہچکیاں لے رہا ہے۔ کہتے ہیں عمران خان کی آنکھیں خراب ہیں۔ عمران خان کی آنکھیں تو بہت عرصہ ہوا ہے خراب ہیں۔ جب 1996 میں عمران خان نے سٹیٹس کو چیلنج کیا، ان دو پارٹیوں کی بدماشی اور بادشاہت کو چیلنج کیا، اور اس وقت جو باتیں کہیں وہ اب سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ عمران خان کی آنکھیں خراب ہیں۔ عمران خان نے فیملی قربان کر دی پاکستانی پولیٹکس کے لیے۔ عمران خان کی آنکھیں خراب ہیں۔ عمران خان نے بہت بڑا پنگا لیا، پہلے دو پارٹیوں کی بادشاہت کے خلاف اور اس کے بعد جو اصل حکمران ہیں ان کے خلاف، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ عمران خان کی تو آنکھیں خراب ہیں۔ عمران خان آج جو ہے وہ کمپرومائز کر لے، عمران خان آج جو ہے نا وہ ڈیل کر لے، تو آپ جانتے ہیں کہ عمران خان دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا کوچ ہوگا، سب سے بڑا اور سب سے مہنگا کمنٹیٹر ہوگا، اور اس کی لائف کیسے ہوگی؟ اس کی لائف جو ہے وہ کنگ چارلز کی طرف ہوگی۔ اس کا جو کرزما ہے، جو اس کی شخصیت کا سحر ہے جس میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عمران خان کی آنکھیں اب خراب نہیں ہوئی، عمران خان کی آنکھیں بہت دیر سے خراب ہیں، اور وہ خراب کس کے لیے ہیں؟ قوم کے بچوں کے لیے۔ اپنے بچے جو ہے نا اس نے انگلینڈ میں چھوڑ دیے اور قوم کے بچوں کے لیے وہ میدان میں نکل پڑے۔ تو عمران خان کی جو آنکھیں ہیں وہ اب کی خراب نہیں ہیں، وہ 1996 میں ہو گئی تھی جب انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی تھی۔ بہرحال یہ کچھ خبریں تھیں۔ اب میں جو ہے وہ آج جو ہمارے میزبان تھے بڑے پیارے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ضرور آپ کا تعارف کروں گا۔ السلام علیکم۔ بڑی مہربانی جی بہو، السلام علیکم جوان، او پتر او، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ تو ہم پیچھے آؤ پتر۔ یہ جی آج ہمارے جو ہے وہ بڑے پیارے بھائی ہمارے میزبان بھی ہیں، انہوں نے ہمیں بڑی زبردست جو ہے وہ چائے پلائی ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔